مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ دعائیا اور شفائیہ عبادت میں ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہن اور بھائی سب مل کر خداوند کی حضوری میں ہم نے پرستش کو اٹھایا ہے اور ہم خود بے حد مسرور ہیں، کیونکہ خداوند خدا بھی پرستش کو پسند کرتا ہے اور ہم بھی پرستش کے وسیلہ سے مسرور ہوتے ہیں۔ آج جو ٹاپک خداوند نے خاص طور پر مجھے کلام کی خدمت کے لیے سونپا ہے، وہ ہے روزوں کے تعلق سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے روزوں کے دن آ رہے ہیں۔ 17 تاریخ کو راہ کا بدھ ہے اور اس کے بعد کنٹینیوسلی روزے ہوں گے۔ روزوں کا مسیحت میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ روزہ ہمیں فریش کرتا ہے کلام میں، روزہ ہمیں پاور دیتا ہے، روزہ ہمیں قوت دیتا ہے، اور روزہ ہمیں ہر بری خواہش، برے کام سے اجتناب میں لے آتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کریں گے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سے لے کر نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے روزے رکھے۔ موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اور لکھا ہے خدا نے موسیٰ کے لیے کیا بولا تھا؟ اور نبیوں کے ساتھ میری رویات میں بات ہوتی ہے، خوابوں میں بات ہوتی ہے، مگر موسیٰ ایسا میرا حلیم اور ایماندار بندہ ہے جس سے روبرو میں اس سے کلام کرتا ہوں۔ آمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک بار نہیں بلکہ دوسری بار پھر خدا نے اس کو جب اوپر بلایا، جب تختیاں توڑی گئی، 40 دن اور 40 رات پھر اس نے روزہ رکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایلیا نے 40 دن اور 40 رات 2 دفعہ فرشتوں نے انگارے پر روٹی بنا کے اس کو دی، اور اس نے حورب تک سفر کیا۔ اس کے بعد داؤد 7 دن اس نے روزہ رکھا پہلے بیٹے کے لیے، جو گناہ کی حالت میں بتسبا سے ہوا تھا۔ ڈینیل نے 21 دن کا روزہ رکھا، آستر بلکا نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور پالوس نے 14 دن کا، اور پوری قوم اسرائیل 1 دن کا روزہ رکھا گیا ساؤل کے زمانہ میں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت پرانے عہد نامہ میں ہر اسرائیلی کو ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ اور سب سے مقدس اور سب سے بڑی ہستی نے ایک ہی روزہ رکھا، اور مدت 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کیوں رکھا اور کیسے رکھا؟ آپ جانتے ہیں شریعت کے مطابق 30 سال تک وہ اپنی ماں کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد لکھا ہے یوحنا سے بیپٹزم لیا۔ آمین۔ اور ان کو سنے جنگل میں لے گیا، اور وہاں 40 دن اور 40 رات اس نے فاقہ کیا، اور آخر اس کو بھوک لگی اور آسمانے والے نے اسے آزما لیا۔ پہلا عدم باغ عدن میں آزمایا گیا اور فیل ہو گیا، اور دوسرا عدم ویرانے میں آزمایا گیا اور شیطان شکست کھا گیا اور شیطان بھاگ گیا۔ آمین۔ پہلے آدم نے
ہمیں گناہ میں گرایا اور دوسرے آدم نے ہمیں گناہ سے اٹھا لیا، اور پھر اس نے نیا آدم بنایا، یعنی ہم اس کے خون کے وسیلہ سے پیدا کیے گئے۔ آمین۔ آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے بیپٹزم لے کر روح القدس، لکھا ہے آسمان سے روح القدس کبوتر کی مانند آیا اور آ کر ٹھہر گیا، اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اس نے پانی میں بیپٹزم لیا ہے، اس نے میری شریعت کو پورا کیا ہے، اور اب یہ تیار ہے کہ اپنی جان بطیروں کے واسطے فدیہ میں دے دے۔ جیسا اصول باغ عدن میں ہوا، ویسا ہی اصول ویرانے میں ہوا، جنگل میں ہوا۔ جنگل میں وہ جانوروں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور لکھا ہے آدم بھی جانوروں اور پرندوں کے ساتھ۔ اور آزمانے والا جب آزمایا تو 3 آزمائشیں آئیں، تو ان روٹیوں کو کیا ہے، ان پتھروں کو کیا روٹیاں بن جائیں؟ تو خدا نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا۔ بھوک لگی تھی نا، شیطان جانتا تھا، ارد گرد پھر رہا تھا، چھلانگے لگا رہا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے وہ اس کو اونچے پر لے گیا اور کیا کہا؟ اپنے آپ کو دیکھ، پوری سلطنت دیکھ، مجھے سجدہ کر۔ خدا نے کیا کہا؟ لکھا ہے خدا اپنے خدا کو بس سجدہ کر، اور پھر اس کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا۔ کہتا تو گرا اور تیری بابت لے کے فرشتے اسے اٹھا لے۔ کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور لکھا ہے خدا نے کہا اے شیطان دور ہو جا، اور وہ چلا گیا۔ پریپریشن روزوں سے پہلے بہت ضروری ہے۔ خدا نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، لیکن روح القدس اور بیپٹزم، روح القدس ان کے ساتھ اور بیپٹزم لے کر پورا کرنا تھا نا شریعت کو۔ آج ہم میں سے ہر ایک کہتے ہیں میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھوں گا۔ روزے کے لیے پریپریشن بہت ضروری ہے۔ کمال پاکیز کی توبہ، دنیا سے الگ ہونا، یہ روزوں کے وقت میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب الگ ہو جائیں اور پھر روزے رکھیں۔ کیونکہ روزے کے لیے متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو اپنے آپ کو کیا کرو، ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ پاکیزگی روزے کے لیے بہت ضروری ہے، توبہ روزے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں روزہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ضروری تو نہیں، لیکن خدا نے کیا کہا ہے؟ جب تم روزہ رکھو۔ ضروری نہیں کہ ہم لینڈیز میں ہی روزہ رکھیں، روزہ کسی وقت بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کرسچینٹی میں، مسیحیت میں روزہ تو جب چاہے ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہنا فنویل کی بیٹی
बेटी ने पूरी उम्र रोजों में गुजार दी थी। 110 वर्ष की थी, हर रोज रोजा रखती थी, हर रोज रोजा रखती थी। लेकिन आज मैं जिस बात पर बोलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, हन्ना फनूएल की बेटी की बात नहीं है, बल्कि आज के दौर के मसीही बहन और भाइयों, बेटी और बेटों के लिए है कि वो किस तरह अपने लॉ को और अपनी जिंदगी को मसीह में अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मेरे बच्चों, अभी जबकि रोजों का सीजन आ रहा है, तो रोजों में सबसे जो पहला दिन है उसको कहा जाता है राख का बुध। ये कैलेंडर्स में भी लिखा होता है। हम इसको कंडेम नहीं करते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी राख का जिक्र है। राख का जिक्र क्यों है, उसके लिए आज हम देखेंगे कि रोजों से पहले राख का बुध टाइटल क्यों दिया गया है। राख का मतलब है अपने आप को आजिज करना। राख का मतलब है दुखों में अपने आप को खड़ा करना। राख का मतलब है तौबा करना। राख का मतलब है अपनी उन गुनाहों से शर्मिंदगी को कबूल करना। राख का मतलब है अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को आजिज करना है, अपनी जो शख्सियत है उसको हम कुछ ना जाने, बल्कि अपने खुदा के सामने अपनी शख्सियत को खत्म करें, अपने आप को खाली कर दें। राख के बहुत से मतलब है। आमीन। एक हवाले पर गौर करते हैं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 38वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। इस पर बास फकीहों और फरीसियों ने जवाब में से कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। निनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। याद रखें, खुदा ने यूना के सारी जितनी भी स्टोरी है पुराने अहदनामा में, उसको नए अहदनामा में सबके सामने जाहिर कर दिया है कि क्या है, ये हकीकत पर मबनी है, सच्चाई है। जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और फिर मछली ने साहिल पर उगल दिया, और फिर वो 3 दिन मसाफ्त करता रहा, और फिर वो निनवा में पहुंचा और उसने तौबा की मुनादी की, और लोगों ने राख और खाक पर बैठकर तौबा की। पाइन, इसी तरह मैं भी जमीन के अंदर 3 दिन और 3 रात में रहूंगा।
اور آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا کچھ اندازہ ہو رہا ہے، کلام ہمیں کس کس زاویے کی طرف لے جا رہا ہے۔ نینوا کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے یونا کی منادی پر عمل کیا تھا، ہمیں معلوم تھا معجزانہ طور پر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور وہ آیا ہمارے درمیان اور ہمیں اس نے کہا روزے رکھو، خاک پر بیٹھو، راکھ پر بیٹھو، توبہ کرو، اور ہم نے اس کے کہنے کے مطابق 40 دن اور 40 رات راکھ پر بیٹھے اور توبہ کی اور روزے کیے، روزے رکھے۔ اور صرف ہم نے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جو ہمارے جانور تھے ہم نے ان کو بھی کوئی گلہ نہیں دیا، بچوں کو جو مائیں دودھ پلاتی تھی انہوں نے ان کو نہیں دیا، سب نے روزہ رکھا اور خدا کا قہر ٹل گیا۔ ہاللیلویا! نینوا کے لوگ گواہی دیں گے اور ہمارے لیے کون گواہی دے گا؟ ہمارا مسیح تو قربان ہو گیا، ہمارے مسیح نے تو جان دی، یونا نے تو جان بھی نہیں دی تھی، یونا نے تو کیل بھی نہیں کھائے، نہ کانٹوں پر، نہ سر کے اوپر تاج کانٹوں کا، نہ کوڑے کھائے، وہ تو سیدھا بڑے مزے سے بغیر کرائے کے مچھلی کے پیٹ میں آرام سے بیٹھا، خوب دریا میں وہ چل رہی ہے مچھلی، اور 3 دن کی مسافت اور 3 رات کی مسافت کے بعد اس نے ساحل پر اگل دیا، بڑے مزے میں، خداوند کا ہاتھ اس کے اوپر تھا۔ لیکن میرا اور آپ کا مسیح تو عدالتوں میں 6 دفعہ گھسیٹا گیا، 4 عدالتوں میں۔ میرا اور آپ کا مسیح تو کوڑے کھانے والا، گالیاں، منہ پر تمانچے، تھوکا گیا، داڑھی کو نچوایا گیا اور ٹھٹھے کیے گئے، پسلی پر بھالا، ہم نے کیا کیا؟ عدالت کے دن نینوا کے لوگ ہم پر ٹھٹھے لگائیں گے، ہنسیں گے۔ مسیح خداوند کی مانی نہیں، توبہ نہیں کی۔ یہ روزوں سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں توبہ کی حالت میں آنا ہے۔ راکھ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو عاجز کر لیں۔ راکھ پر بیٹھنا، اپنے آپ کو عاجز کرنا ضرور ہے۔ اب کئی لوگ راکھ ماتھے پہ لگاتے ہیں، ماتھے کی بجائے اگر ہم اپنے آپ کو گرا دیں، نیچا کریں، اپنی ذات کو پست کر لیں، گرائیں اپنے آپ کو، نیدو ہو جائیں، شیخی کو ختم کریں، غرور گھمنڈ کو ختم کر لیں، تو گویا ہم راکھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے گناہ کو اپنے سے الگ کر دیں تو گویا ہم راکھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اس سال آپ روزے شروع ہونے سے اپنی اس طور پوزیشن بنا لیں گے تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ عدالت کے دن ہم پر ٹھٹھے لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ مسیح یسوع کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یونا کے لیے تو ہم نے خاک پہ بیٹھے، راکھ پہ بیٹھے، ہم نے توبہ کی اور خداوند کا قہر بھی ٹل گیا۔ اور کلام مقدس میں سلیمان کو کون دیکھنے آئی تھی؟ ملکہ سبا دیکھنے آئی تھی، اور لکھا ہے دکن کی ملکہ عدالت دن زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ ہم اپنے خداوند کی حکمت کی باتوں کو، جو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو؟ ریاکاروں کی طرح نہیں۔ کہیں کہتے ہیں میں نے سارے روزے رکھے تھے، 40 کے 40 روزے رکھے تھے،
لیکن کیا روزوں سے پہلے توبہ کی؟ کیا روزوں سے پہلے راکھ پر بیٹھے کہ بس راکھ کا نشان لگا گیا تم خاک اور خاک میں چلے جاؤ گے؟ نتھنگ. اپنے آپ کو خاک کے اوپر رکھنا، توبہ کرنا، خاک کے اوپر رکھنا، اپنے آپ کو گرانا، اپنی شخصیت کو ختم کر دینا، اپنے گناہوں کو، اپنی تکبر کو، گھمنڈ کو، غرور کو. میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی کیا ہے؟ مسافر. خدا نے کیا کہا تھا؟ زمین میری ہے اور تم کیا ہو؟ مسافر اور مہمان ہو. ارے مہمانوں کی طرح رہو. زمین میرے خدا کی ہے، کھانا پینا میرے خداوند کا ہے، کپڑا لتا میرے خداوند کا ہے. آج وہ چاہے تو ہمیں بلا سکتا ہے، ہماری جانیں اس کے ہاتھ میں ہے. توبہ کی حالت میں آ جائیں، اپنے آپ کو خاک اور راکھ پر بٹھا لیں، اپنی ہستی کو ختم کریں، اپنی شخصیت کو زیرو پر لے آئیں. ہاں، 100% اپنے خدا کے کلام کے مطابق بن جائیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں زیرو ہوں بالکل، لیکن خدا کی حضوری میں ہم قوت والے ہیں. کیوں؟ اس کا زور ہمارے اندر ہے. وہ بھی زور خداوند کا ہے، روح القدس کا زور ہے، ہمارا نہیں. بلکہ کس کا زور ہے؟ خداوند کا زور ہے. اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے آنے والے روزوں میں جو آ رہے ہیں، اب 17 فروری کو شروع ہو رہے ہیں، میں نے اپنے آپ کو تیاری میں رکھنا ہے. آمین. یونا کی طرح خدا جیزس ہمارا یسوع مسیح تو یونا سے بھی کہیں بلند ہستی ہے، آسمانوں کے آسمان پر رہنے والا. اسی نے تو مچھلی کو حکم دیا، چل لے کے اس کو، اور لکھا ہے جب پھینکا تو مچھلی نے اپنے منہ میں نکل لیا. آمین. آج ہماری پریپریشن اس طور ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں، بہت خوبصورت یونا کے لیے لکھا ہے. میرے ساتھ آپ حوالہ ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو ہم جلدی ختم کریں گے. یونا تیسرا باب، اس کی پہلی آیت سے. اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی. اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا. اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. منادی کی گئی اور وہ ایمان لائے، روزہ کی منادی کی گئی اور انہوں نے ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا. ٹاٹ اوڑنے کا مطلب دکھی لباس، اپنے اچھے کپڑے اتار دیے، ٹاٹ اوڑا. یہ پرانے عہد نامے میں جب بھی روزہ رکھا جاتا تھا، ٹاٹ اوڑا جاتا تھا اور راکھ پہ بیٹھا جاتا تھا. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا. اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو بھی پہنچی، اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا. یہ ہے توبہ.
یہ ہے پریپریشن، روزوں کے لیے پریپریشن، خداوند کی عید منانے کے لیے پریپریشن، خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے پریپریشن، اپنی زندگی کو مستقیم کرنے کے لیے یہ ہے پریپریشن ہماری۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے مصلوب ہو کر ہمارے گناہ معاف کر دیے، ادروائز ہم بھی روز اس طرح خاک پر بیٹھتے، روتے چلاتے، ٹاٹ کا لباس پہنتے۔ اگر اس نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے تو ہمیں اور بھی شکر گزاری کی حالت میں آ کر اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکانا ہے، سرنڈر کرنا ہے، خداوند کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ روزے جو آ رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہم روح سے اپنے خدا کو خوش کریں، روح کو دنیا سے الگ کر لیں، کھانے پینے سے بھی۔ لیکن کچھ عمر کی بات ہے، کبھی کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، کچھ بیماری کی حالت بھی ایسی آ جاتی ہے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن روحانی طور پر اپنے آپ کو گناہ سے الگ کر دینا، راکھ پر بیٹھنا، یعنی خدا کی حضور میں توبہ کی حالت میں آ جانا، اپنے آپ کو دکھوں میں، دکھ کی حالت میں اپنے آپ کو دکھ دینا خداوند کی حضوری میں۔ آمین۔ ہمیں اس دور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، ایوب کی کتاب، اس کا 41واں باب، اس کی 6 آیت۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ ایوب نے، کیونکہ لکھا ہے ایوب کو ایسا مرض لگ گیا تھا کہ اس کی ہڈیاں تک ننگی ہو گئی تھی اور اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا انکار کر اور مر جا۔ اس نے کہا بے وقوف اور نادان عورتوں کو جیسی باتیں کرتی ہے، کیا اس کے ہاتھ سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے؟ اس نے کوئی بھی خداوند کے خلاف بات نہیں کی، لیکن پھر بھی یہاں وہ کہتا ہے، تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی ہے، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو راکھ اور خاک پر بٹھا لیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں دکھ اپنے آپ کو دے رہا ہوں، مجھے پہلے بھی دکھ ہے، میں توبہ کی حالت میں آ رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں خدا۔ جب یہ کہا گیا تو خدا نے کیا جواب دیا؟ ذرا سن لیجئے 7ویں آیت سے۔ اور ایسا ہوا جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 میڑے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختہ قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ آمین۔ جب ایوب نے یہ بات کہی ہے
کہ میں راکھ اور خاک پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں، خدا نے اسی وقت اس کو اس ساری بیماری سے ریلیز کر دیا۔ آمین۔ کہا گیا ہے میں نے اسے اس بات پر اس کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے، آرام دے دیا ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے میرے بندہ ایوب نے جو بات کی ہے اس کے پاس جاؤ، تم سوختی قربانی گزرانو، میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کرو۔ اور نیچے لکھا ہے اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 جان دیا، تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا۔ خدا نے جب ایوب نے خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کی ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس کے دوستوں کو کہا اس کو تو میں معاف کر دوں گا، اس کو میں نے آرام دے دیا ہے، اب تمہیں ہی قربانی گزرانی ہے۔ میرا بندہ ایوب تمہارے لیے اب دعا کرے گا تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اور لکھا ہے ایوب 140 برس تک جیتا رہا۔ بچے تھے 10 اور ہو گئے، 3 بیٹیاں تھیں بہت خوبصورت، نام کیا تھے؟ کسیا، یمائمہ اور کرن ہپوک۔ اور دنیا میں ایسی بیوٹیفل لڑکیاں کسی کی نہیں تھیں جیسی ایوب کی، اور ایوب کو اس قدر برکتیں ملی ہیں، دگنی تگنی اس کو خدا نے برکتوں پر برکتیں دے دی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے راکھ اور خاک پر بیٹھ کر اپنے خدا نے کیا کی؟ توبہ کی۔ توبہ ہمیں بدل دیتی ہے، توبہ ہمیں برکتوں سے معمور کر دیتی ہے، توبہ ہمیں خداوند کی حضوری میں لے جاتی ہے، اور توبہ کے وسیلہ سے ہی ہمارا خدا ہمیں عمر کی برکتیں، بچوں کی برکتیں، خاندان کی برکتیں، اور پھر ایک اور بڑی برکت ہے ہمیشہ کی زندگی ہمیں خدا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے دل سے راکھ اور خاک پر بیٹھ کر اپنے خدا کی حضوری میں توبہ کی ہوتی ہے۔ توبہ ہمیں زندگی دیتی ہے۔ کیا پکارتا ہوتا تھا یونا؟ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ روزوں کے ایام سے پہلے توبہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان ایام میں اپنے خداوند کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ دعا، کلام، پرستش، چرچ فیلوشپ، اپنے گھر میں عبادات، اپنے جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں روزے کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جتنا رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارا خدا بڑی بڑی بیماریوں کو خاک اور راکھ پر بیٹھنے سے دور کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح خدا نے ایک غیر قوم کو خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کرنے سے، اپنی جو بات اس نے کی تھی یونا سے، اس بات سے خدا بیٹھ گیا اور ان کو زندگی دی، موت نہیں۔ ایک بڑا شہر تھا، ناراض تھا یونا، لیکن خدا نے کہا میں اتنے بڑے شہر کو جہاں پر اتنی آبادی ہے میں کیسے مار دوں؟ انہوں نے اگر توبہ کی ہے میں برباد نہیں کروں گا۔ آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے، اگر ہم توبہ کریں گے، اگر ہم راکھ اور خاک پر بیٹھیں گے،
تو کیا ہوگا؟ ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے خاندانوں میں برکت، ہماری زندگی میں برکت، ہماری جاب میں برکت، ہمارے بچوں میں برکت، ہمارے لیے بلیسنگ ہوگی، اور ہمارا خدا بھی ہم سے خوش ہوگا. آمین. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.